أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراج منير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زفار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين صلى نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت قاتلان شہدائے کربلا پہ لعنت برائے خوشنودی جناب سیدہ طاہرہ بلندر صلوات موسم بہار ازاں میں قوس قضائے ولا میں حمد کے الفاظ کی ٹھنڈی رم جھم کے قطروں سے ہر بیدار دماغ غسل توحید کر رہا ہے اور ہم ولایت کی جائے نماز بچھا کے مودت کی خاک شفا سامنے رکھ کے عقیدت کی تسبیح ہاتھوں میں پکڑ کے نماز عشق ادا کر رہے ہیں اور اس نماز عشق میں معبود برحق کو سجدہ کرتے ہوئے فضائل علی کے گیت گنگناتے ہوئے علی کے دشمنوں کو بتا رہے ہیں اگر علی کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے تو لے کر آؤ ہمیں تو علی جیسے راہبر کو دیکھ کے پتا چلا ہے کہ اسلام کیا ہے توحید کیا ہے کیونکہ پوری کائنات میں سب سے بڑا
مدرس توحید اگر کوئی کہلوانے کا حق رکھتا ہے تو وہ صاحب نہج البلاغہ ابو طالب کا بیٹا علی۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہدایت اور ہادی برحق کے موضوع۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کا راستہ ہم نے دکھایا، چاہے تو کوئی شاکر بنے چاہے تو کوئی کافر بنے۔ یہ میں نے پہلی مجلس میں آیت تلاوت کی تھی۔ اس کے علاوہ کئی آیات اس مفہوم کو اپنے اندر لیے ہوئے قرآن مجید میں کہ ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہدایت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے تو ہادی بھیجنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان ہادیوں کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں۔ کل کی تقریر ایک جملے میں خلاصہ پیش کروں تاکہ ہر انسان گزشتہ گفتگو سے متصل ہو جائے اور بات کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علم کی اقسام ہم نے کل بیان کی تھی، علم وحبی اور علم کسب۔ ہم نے علم وحبی سے پہچانا کہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے، وہ مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ ایک ہے۔ جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے تو ہماری تقریر یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں، ایک خاموش کائنات، ایک بولتا محمد۔ پھر ہم نے ایک سورہ آیت پڑھی تھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور اس آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا تھا جس طرح اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں، خاموش کائنات اور بولتا محمد، اسی طرح نبوت محمد کے بھی دو گواہ ہیں، خاموش قرآن اور بولتا علی۔ یہاں ہماری کل گفتگو ہوئی تھی، آج ہی سے شروع اللہ نے فرمایا تیری رسالت کا گواہ میں ہوں اور اللہ۔ ڈائریکٹ اللہ ہر کسی کیا کیا کے بات نہیں کر سکتا، اس نے اس کے لیے کتاب کو بھیجے۔ آج ہم اس کتاب سے بتائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام کہاں کہاں نبی کی نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ توجہ ہے؟ قرآن سے آج گفتگو تقریباً ساری مجلسی آج قرآن سے گزری۔ وہاں مشرکین مکہ، منافقین مکہ یا کافرین مکہ، تینوں کی کیٹیگری ایک ہی ہے۔ اللہ جو مشرک ہے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، مشرک اللہ کو مانتے تھے تو شرک کرتے تھے نا صاحب۔ جو سیرے سے نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اگر زمانے سے کافر، مشرک اور منافقوں کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے تین ہتھیار ہیں۔ کافروں کو ختم کرنے کے لیے ہے لا الہ الا اللہ، مشرکوں کو ختم کرنے کے لیے ہے محمد اور رسول اللہ، منافقوں کو ختم کرنے کے لیے ہے علی ہمارے کلمے پہ کہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دے دی، محمد اور رسول اللہ نبی کی نبوت کی گواہی دے دی، علی ولی اللہ اگر دینی ہی ہے تو اتنی ہی دو۔ علی کی باری آئے تو آپ لمبا کر دیتے ہیں، علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفہ بلا وصف۔ آذان میں بھی یہی کام، اشہد ان لا الہ الا اللہ بس، اشہد ان محمد رسول اللہ بس۔ لیکن جب علی کی ولایت کی بات
باری آئی اب تو مؤذن شروع ہی ہو گیا، اسے موقع ملنا چاہیے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی جو ولی اللہ، پھر وصی رسول اللہ، پھر وہ خلیفہ کو بلا وصف. پھر اس نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی الحجۃ اللہ. یہ توحید کا ذکر تم لوگ کم کیوں کرتے ہو، نبی کا ذکر کم کیوں کرتے ہو، اور علی کا ذکر اتنا لمبا کیوں کر دیتے ہو؟ بھائی یہ طریقہ بھی ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. اللہ چاہتا ہے علی کا ذکر بھی لمبا ہوتا رہے. اللہ نے جب اپنی ولایت کا ذکر کیا تو مختصر کیا، انما ولیکم اللہ، بس رسول کی رسالت کا ذکر کیا، ورسولہ، بس. اللہ جانے اللہ کو علی کی ولایت سے کتنا پیار ہے. جب علی کی باری آئی اللہ نے آیت کو لمبا کر دیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہاں اللہ علی کا اعلان بڑھاتا گیا، ہم قدمے میں علی علی کرتے چلے. یہ مزاج قرآن پھر بات آگے سے یہ بھی ایک اعتراض ہے. مجلس میں بچے نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن جب نعرہ حیدری لگاتا ہے پورے جوش کے ساتھ، رات کو یہی بات ہو رہی تھی نا، نعرہ حیدری جب بچہ لگاتا ہے تو پورے جوش کے ساتھ. یہ جوش نعرہ تکبیر میں کیوں نہیں آتا؟ یہ جوش نعرہ رسالت میں کیوں نہیں آتا؟ مٹی اٹھائیں، مٹی کا ڈھیر یہاں چھوڑ دیں، نیچے جائے گا یہ اوپر. کیوں؟ کیونکہ مٹی کا جو مرکز ہے وہ نیچے ہے. نیچے ہے کل، یہ ہے جز. جز ہمیشہ کل کی طرف جاتا ہے. آگ جلائیں، دھواں اوپر جائے گا یا نیچے؟ اوپر، کیونکہ آگ کا مرکز ہے اوپر. ہر جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے. یہ تو خندق میں نبی نے کہا کہ علی کل ایمان ہے. اب جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، نام علی پہ اس کے اندر جوش آ جائے گا. تو قطعاً کوئی غیر شیعہ کے اس اسلوب نعرہ سے یہ اندازہ نہ لگائے کہ ہم چونکہ اللہ کا نام آہستہ لیتے ہیں، نعرہ رسالت آہستہ کرتے ہیں اور نعرہ حیدری اتنی اونچی کہتے ہیں تو گویا کہ مولا علی کو نعوذ باللہ اللہ اور نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہم نے پہلے ہمارے مکتب کی اساس کا نام توحید ہے. کائنات میں اللہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے بعد مصطفیٰ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. یہ شیعت کا مسلم عقیدہ ہے اور یہ بھی ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ محمد کے بعد علی سے بھی افضل کوئی نہیں ہے. یہی ترتیب ہے ہمارے اصول دین میں. پہلے توحید ہے، عدل ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے. یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے عالم نبی کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے کہاں نبی کی نبوت کو بچایا. وہاں سے نبی کی رسالت پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے
اور نبی کی جانب سے اللہ اپنی گواہی کے طور پہ قرآن کو پیش کرتا تھا. انہوں نے اعتراض کیا. آپ اعتراض کی توجہ سے سنیے گا پھر قرآن کا جواب بھی سنیے گا. انہوں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. قرآن بول کے کہہ اٹھا انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے. پھر وہاں سے اعتراض آیا انک لمجنون، تو دیوانہ ہے. فوراً کتاب بول اٹھی ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ نہیں بنایا. پھر وہاں سے اعتراض آیا یہ شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے. فوراً سورہ یاسین بول اٹھی ما علمنہ الشعر وما ينبغي له، تیرے نبی تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی. پھر وہاں سے اعتراض آیا قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی چلتا ہے. فوراً کتاب خدا بول اٹھی ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. حبیب پریشان نہ ہو، تجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے. وہ اعتراض کر رہے ہیں قرآن آگے رسالت کی گواہی دے رہا ہے. میں نے کسی جملے پہ کہیں بھی کسی کی منت نہیں کی کہ میرے ساتھ بولو. یہ جملہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں ایک بندہ بھی خاموش رہا، خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا. وہاں سے تانے آتے تھے، مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوا قرآن جواب دیتا تھا. ایک مرتبہ تانا دینے والوں نے تانا دیا کہ اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے ہیں، اب بیٹا نہیں ہے، تیری نسل نہیں ہے. جب نسل نہیں ہے تو مشن نہیں ہے، جب مشن نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. فوراً کتاب خدا بول اٹھی حبیب نہ گھبرانا، اگر بیٹے نہیں تو کیا ہوا انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ لفظ ہم استعمال کیا اور بعض اوقات لفظ میں استعمال کیا. مطلب کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. میں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کبھی اپنے لیے نحن ہم جمع کی ضمیر اور کبھی اپنے لیے مفرد واحد متکلم کی ضمیر ہے. وہ ایک بھائی قرآن فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کبھی ہم کہتا ہے کبھی میں کہتا ہے؟ تو قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھیے، ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. میری بات پہ یقین نہ آئے تو رجوع کریں، دعوت فکر دے رہا ہوں. علماء نے آئمہ کے فرامین کی روشنی میں یہ لکھا جب اللہ اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے تو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے. ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. وہ قرآن پہ اعتراض کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے. اس جیسے ایک آیت بھی لے کر ہم نے، اللہ جانے محمد کو فاطمہ کا تحفہ دیتے وقت اللہ کو کتنا غرور تھا. میں نے فاطمہ نہیں دی، ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے، کیونکہ یہ چیلنج تھا ان کو جو اب طریقہ تانا دے رہے تھے. توجہ ہے؟ ہم نے دیکھیے پوری کائنات میں اللہ کی ذات نے ہر
کسی کو برابر نہیں رکھا، بعض کو بعض پہ فضیلت دی. مخلوقات میں دیکھ لیں، سب مخلوقات میں برابر میں انسان کو اشرف کرتا ہے. یہ عطا ہے. اچھا انسان پہلی عطا تو ہم پہ یہ اس نے کی کہ ہمیں اس نے انسان بنایا. بھائی وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ عطا ہے اس نے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اس سے بھی بڑی عطا یہ کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. اچھا اس سے بھی بڑی عطا کہ اس نے ہمیں علی والا بنایا. اچھا اس سے بھی اگر بڑی مومن بنایا، مومن سے متقی بنایا. اگر متقی کو بھی اللہ کچھ عطا کرنا چاہے تو اسے نبی بناتا ہے. 1,24,000 انبیاء کو بنایا. پھر اس نے سوچا چلو 1,24,000 میں سے بھی بعض کو کچھ اور عطا کر کے ان سے بھی افضل بناؤ. پھر اللہ نے 313 رسولوں کو بنا لیا. پھر سوچا کہ 313 کو اور عطا کرو، ان میں سے بعض کو باقیوں سے افضل بنا دو. پھر اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبر بنا دیے. پھر اس نے سوچا ان 5 میں سے کوئی تو ایسا ہو جو ان سب سے افضل ہو. پھر اللہ نے سید الانبیاء کو بنا دیا، اسے سب سے افضل بنا دیا. اب نبی کو عطا پہ عطا کرتا رہا، عطا پہ عطا کرتا رہا، مگر کسی عطا کو جتلایا نہیں ہے. اے حبیب ہم نے تجھے نبوت عطا کی نہیں جتلایا. اے حبیب ہم نے تجھے رسالت عطا کی نہیں جتلایا. اے حبیب ہم نے تجھے عصمت عطا کی نہیں جتلایا. اے حبیب ہم نے تجھے قرآن عطا کیا نہیں جتلایا. اب اگر وہ کیسے جتلائے؟ وہ تو خالق کائنات ہے، اس کے خزانے میں کمی تو نہیں. وہ کون سی شے ہے اور جتلائے کہ ہم نے کیا ہے؟ اس کے خزانے میں کمی تو نہیں. نہ جانے مقام فاطمہ زہرا کیا ہے. جب اللہ کو اللہ عطا کر رہا ہے تو جتلا رہا ہے. محمد دیکھو ہم نے عطا کی ہے فاطمہ. آپ محسوس کریں اس بات کو. ہم نے ہم نے عطا کی. اور پورے قرآن میں لفظ آتینا اور کہیں بھی نہیں. یہ مزاج کو ہی دیکھیے، جب فاطمہ جیسا تحفہ مصطفیٰ کو ملے اور دینے والا اللہ ہو اسے عطائے رب کریم کہتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ کوثر قرآن نبی کی نبوت کا گواہ. سورہ کوثر اس سورت میں کتنی آیتیں؟ 3. لیکن میں سمجھتا ہوں بے شک سب سے چھوٹا ہے لیکن قرآن کا سب سے بڑا ہے. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورہ بقرہ بڑا ہے تو وہ فضیلت میں بھی بڑا ہے. بے شک اس کی آیات لمبی ہیں، اس کا جو زیادہ سطح پہ آ گئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب سے لمبا ہو وہی افضل ہو. سورہ بقرہ بے شک لمبا سورہ ہے لیکن وہ افضل ہم اس صورت میں اس معنی میں نہیں کہہ سکتے. سورہ کوثر بے شک چھوٹا ہے لیکن پورے قرآن کی حفاظت کا ضامن ہے. دل ہو تو بتاؤ تاریخ. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے. پرانے زمانے میں بلکہ اب بھی عرب وہ قوم ہے جو اہل زبان ہے اور غیر عرب کو فصاحت و بلاغت میں کچھ بھی نہیں سمجھتے. خود کو وہ بڑا سمجھتے ہیں فصاحت و بلاغت میں، ادب میں، عربی لغت میں. آج بھی ان کے اشعار کتابوں میں موجود ہیں جو مثالوں کے ذریعے جن کے ذریعے عربی سکھائی جا رہی ہے. اس دور میں زمانہ جہالت میں اس دور میں بھی ایک شاعر تھا جس کا نام امرؤ القیس تھا. اس کے علاوہ اور بھی شعراء تھے. وہ اپنا اپنا کلام لکھ کے دیوار کعبہ میں لٹکاتے تھے. پھر جس کا کلام فصاحت میں، بلاغت میں زیادہ وسیع ہوتا، اچھا ہوتا، اس کا کلام لٹکا رہتا، باقیوں کے کلام اتار دیے جاتے. یہ امرؤ القیس وہ شاعر تھا کہ ہر دفعہ اسی کا کلام رہتا تھا
کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے کلام کو کوئی شکست دے سکے. ایک مرتبہ اس نے مصطفیٰ سے کہا کہ جو تو ہمیں روزانہ سناتا ہے نا، ہمیں معلوم ہے یہ تیری شاعری ہے، تو شاعری کرتا ہے. نبی نے اللہ سے رابطہ کیا، میرا اللہ کیا کروں؟ فرمایا سورہ کوثر یہاں لٹکاؤ. اب سورہ کوثر میں کتنی آیات؟ 3. پیغمبر نے لٹکا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور فرمایا اگر یہ شاعری ہے تو 3 مصرے میں نے لکھے ہیں، چوتھا بنا کے لاؤ. عمرہ القیس جو بہت بڑا شاعر تھا، اس نے قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اس نے سوچا کہ میں ان تینوں جملوں میں سے کوئی نقص نکالوں تاکہ اپنے جملے کا اضافہ کروں. جو جانتے ہیں عربی کو میرے ساتھ بولیے گا. اس نے کہا اگر اس صورت میں، اس شاعری میں، ان 3 مصروں میں جملہ خبریہ ہوگا تو جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، جملہ انشائیہ ہوگا تو جملہ خبریہ نہیں ہوگا. لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس میں جملہ خبریہ بھی تھا. اس میں میں وضاحت نہیں کر رہا، میں گزرتا جا رہا ہوں. اس میں جملہ خبریہ بھی تھا، اس میں جملہ انشائیہ بھی تھا. پھر اس نے سوچا اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا کون سا جملہ کون سے حرف پہ ختم ہوتا ہے. یقیناً اگر ایک حرف پہ ختم ہوگا تو دوسرے سے خالی ہو جائے گا، یہ نقص نکل آئے گا. اب اس نے تینوں جملوں کو دیکھا، کوثر، فنہر، ابتر، تینوں رے پہ ختم ہو رہے تھے. اچھا رے حروف تہجی میں سے 10ویں نمبر پہ آتا ہے. اب اس نے اس مہینے کی تاریخ کو دیکھا، وہ بھی 10 تھی. اس نے کہا میں نقص نکالوں تو کہاں سے نکالوں، ایک نکالوں تو کہاں سے نکالوں. ساری رات سوچتا رہا، سارا دن سوچتا رہا. آخرکار قلم اٹھایا اور نیچے لکھ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مَا هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. توجہ ایسا اللہ نے قرآن کے ذریعے محمد کی نبوت کی گواہی دی. یہ مجھے بات ہے. قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول. کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں اس کتاب کو نازل کیا گیا. دن میں کیا یا رات میں؟ سورہ دخان میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں بھیجا. اب وہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو سورہ بقرہ میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس رات میں بھیجا جو قدر والی ہے. جملہ کہہ دوں، جس رات میں قرآن آئے وہ تو قدر والی ہو گئی، تو جس گھر میں آئے وہ قدر والا گھر کیوں نہیں؟ سامعین محترم، قرآن سمجھنا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. ان سے پوچھو جن کے گھر میں اترا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں قاسم بھائی کے گھر آ گیا. ابھی بیٹھا ہی تھا، کھانے کا ٹائم تھا. قاسم بھائی مجھ سے کہنے لگے مولانا ہمیں یہ تو بتائیے آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہے. میں نے کہا قاسم بھائی گھر آپ کا، پکانے والے آپ، اب مجھے کیا پتا. کہنے لگے دیکھیں ویسے محرم کی مجالس پڑھ رہے ہیں، ویسے منبر میں بیٹھ کے ہم سے خطاب کرتے ہیں، اور انہیں اتنا نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں پکا کیا ہوا. انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا کہ حسن ذرا آؤ مولانا کو بتاؤ ہمارے گھر میں کیا پکا. اس نے آتے ہی کہہ دیا بٹیر پکے. اب مجھ سے ہی کہنے لگے دیکھا ہمارے بچے کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں.
میں نے کہا جن کے گھر کی بات ہے ان کے بچے جانتے ہیں، باہر والوں کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہے؟ قرآن گھر بدر سے لوگے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن ان کے بچوں سے پوچھو جن کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں۔ علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اگر علی کے بیٹے اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو گھر کی کہانی گھر کے بچے بھی جانتے ہیں، باہر والوں کے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو قرآن اگر پوچھنا ہے تو اس گھر سے پوچھو جہاں اترا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا۔ اے اللہ یہ جو تم نے شب قدر میں اتارا کیسے ہے؟ تو فرمایا نازل بہ روح الامین، جبریل کے ذریعے اتارا۔ کہاں اتارا؟ نبی کے سینے پہ، نبی کے چہرے پہ، نبی کے ہاتھوں پہ، نبی کی زبان پہ۔ فرمایا نہیں، نازل بہ روح الامین علی قلب، حبیب تیرے دل پہ اتارا۔ کہاں اترا؟ قلب مصطفیٰ پہ۔ ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا کہنے قلب مصطفیٰ کے کہ جس کو قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس نے میرے نبی کے قلب نے اٹھا لیا۔ قرآن اترا کہاں؟ قلب رسول۔ توجہ محمد و آل محمد صلوات۔ میں مثال دینے لگا ہوں، توجہ۔ جس جگہ کوئی چیز آئے اس جگہ کو کہتے ہیں ظرف، جو چیز آئے اسے کہتے ہیں مظروف۔ یہ ہے ظرف، گلاس، اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہے مظروف۔ اگر پانی ہو پاک، ظرف ہو نجس، کیا پانی پاک رہے گا؟ نہیں۔ اگر ظرف ابھی تک پاک ہے تو اس کا مطلب کہ اگر پانی پاک ہے تو اس کا مطلب کہ ظرف بھی پاک ہے۔ ٹھیک؟ قلب مصطفیٰ ہے ظرف، قرآن ہے مظروف۔ مجھے بتائیے قرآن پاک ہے؟ قرآن سچا ہے؟ قرآن معصوم ہے؟ سارے بولو قرآن ہر خطا سے پاک ہے۔ تو اگر قرآن پاک ہے تو اس کا مطلب قلب مصطفیٰ بھی پاک ہے۔ قرآن سچا ہے تو قلب مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ میدان مبارزہ کا تھا، رسول نے بطول کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من عرفہا فقد عرفہا، جو اس کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفہا، اور جو نہیں جانتا آؤ میں بتاؤں یہ کون ہے۔ ہذہ فاطمہ تو بنت محمد، ہذہ سیدہ تو نساء العالمین، ہذہ قلبی، یہ میرا دل ہے۔ فاطمہ دل مصطفیٰ ہے۔ اگر قلب مصطفیٰ صدیق ہے تو زہرا
ایک طبیب کی طرح ہوتا ہے. اچھا طبیب وہی ہوتا ہے جو سر درد کی دوا دیتے دیتے کہیں اور درد نہ پیدا کروا دے. آپ آئے سر درد کی دوا لینے کے لیے اور میں نے میڈیسن دی اور ایسی میڈیسن جس سے سر تو ٹھیک ہو گیا پیٹ میں درد شروع ہو گیا. یہ جو جملہ میں نے کہا کہ زہرا قلب مصطفیٰ ہے اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرتے کہ شیعوں کے مولوی کے نزدیک قرآن جو ہے وہ سیدہ پہ اترا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. قرآن سیدہ پہ نازل نہیں ہوا. قرآن اسی قلب پہ اترا ہے جو نبی کے سینے کے اندر ہے. توجہ ہے. قرآن اسی قلب پہ اترا ہے جو نبی کے سینے کے اندر ہے. لیکن یہ جو نبی نے تشبیہ دی ہے کہ زہرا میرا دل ہے, ہر تشبیہ کے پیچھے ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے. آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ میرا بیٹا چاند ہے, اس کی وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی. آپ نے اسے خوبصورت مانا, پھر اس وجہ تشبیہ کی بنا پہ اپنے بیٹے کو بھی چاند بنا دیا. نبی نے فرمایا فاطمہ میرا دل ہے, اس کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جتنا دل مصطفیٰ پاک ہے اتنی زہرا پاک ہے. جتنا دل مصطفیٰ سچا ہے اتنی سیدہ سچ ہے. بات مشکل تو نہیں. بھائی 2-3 دن رہ گئے ہیں, تھوڑا سا برداشت کر لیجیے کیونکہ تقریباً اگر کم و بیش 10 گھنٹے میں نے آپ کی اشیاء لی ہے, 10 گھنٹے روزانہ کا 1 گھنٹہ, اور کتنا مجمع ہے تقریباً 1000 کا لگا لیں. 1000 ملٹیپلائی 10 کتنا بنا 10,000, یعنی قوم کے 10,000 گھنٹے میں نے لیے ہیں. تو میں نے دیا کیا؟ اگر میں یہاں آ کے اپنی ذمہ داری نہ سمجھوں تو میں نے اپنی قوم کے 10,000 گھنٹے ضائع کر دیے. آپ جو گھر سے آئے مجھے سننے کے لیے مجلس میں آئے, مجلس کے نام پہ آئے اور آگے مجھے ایسے طالب علم سے ملاقات ہو گئی, تو میری ذمہ داری ہے نا کہ میں 10,000 گھنٹوں کو اہمیت دوں اور آپ کے حوالے کچھ کروں. توجہ ہے. مشکل ذرا بات ہو جائے تو آہستہ آہستہ میں کوشش کروں کہ مشکل بات کو بھی آسان سے آسان انداز میں آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل کروں. تو بات ہو رہی تھی کیا سیدہ نبی کا دل ہے. ممکن ہے یہاں تک بولا نا یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے. ہر باپ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ دیتا ہے میری بیٹی میرا دل ہے, میری بیٹی میری جان ہے, میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی نے بھی کہہ دیا تو کیا بات بھائی, آپ کا کہنا اور ہے, نبی کا کہنا اور ہے, کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ جو آپ کا دل کہتا ہے, نبی وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے. جو اپنے نفس کے تابع ہو وہ ہم ہیں, جو اللہ کے حکم کے تابع ہو اسے محمد کہتے ہیں. رسول اللہ جو کہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دل ہے, تو جیسے نبی کا دل پاک ہے ویسے ہی سیدہ پاک ہے. یہ قرآن ہے جو قدم قدم پہ نبی کی نبوت کی گواہی دیتا رہا, اور خدا کی قسم یہ سیدہ ہے جس نے قدم قدم پہ بھی بابا کی نبوت کی گواہی ایسے دی اور ایسے ہر مقام پہ بابا کی نبوت کو منوایا کہ محمد جیسے باپ کہنا پڑا یہ بیٹی نہیں باپ کی بھی ماں ہے. تو رسول نے قطعاً بیٹی سمجھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا دل ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں نبی کے ہاں رشتے تو چلتے ہی رہے ہیں. اگر نبی آتے تھے سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو شیعہ سنی سارے مانتے ہیں کہ جو رسول کرے وہ سنت ہے, تو بیٹی کے آنے پہ آپ کھڑے کھڑے نہیں ہوتے. بھائی اگر یہ عمل سنت ہے تو کوئی عالم مجھے دکھائیے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو یا کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے سامنے اس کی بیٹی آئے اور وہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ سنت رسول ہے. بھائی
बेटी समझ के खड़े ही नहीं होते थे। अगर बेटी समझ के खड़े होते तो आज ये अमल उम्मत मुस्लिमा में सुन्नत बना होता। वो मुकाम ज़हरा था जिसे देखते थे। इस सुन्नत में चलने के लिए या ज़हरा जैसी बेटी डाली पड़ेगी या मोहम्मद जैसा बाप होगा। यही दो गवाह नबी जाते वक्त छोड़ के गए थे, एक कुरान और एक अहले बैत। ये दोनों छोड़ के जा रहा हूं, उनसे दामन वाबस्ता रखना। यही सच्चे हाथी हैं और इन्हीं से हिदायत के चश्मे फूटते। कुरान अहले बैत से जुदा नहीं और अहले बैत कुरान से जुदा। दामन दोनों का पकड़ना है, एक को भी छोड़ोगे तो गुमराह हो। कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कुरान ले लिया और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अहले बैत ले लिया। आप कौन से हैं? दोनों पक्की बात है, बड़ा डट के कहा है कि हम दोनों वाले हैं। यानी हम कुरान से भी इश्क करते हैं, हम अली से भी इश्क करते हैं। जितना अली से इश्क है उतना कुरान से है। कहते हैं बिल्कुल है। एक दिन में कितनी मरतबा अली करते हो? एक महीने में कितनी मरतबा अली करते हो? एक साल में कितनी मरतबा अली करते हो? यकीनन जवाब यही रहेगा कि 24 घंटे। कुरान कितना पढ़ते हो? जो है या नहीं? अभी तो आपने कहा था जितना अली से इश्क करते हैं उतना कुरान से करते हैं। तो अली तो 24 घंटे। कुरान कितनी मरतबा दिन में खोला? चलो दिन को छोड़ो, हफ्ते में कितनी मरतबा खोला? हफ्ता छोड़ो, महीने में कभी भी बना हो कि आज हम कुरान की तिलावत करते हैं, यकीनन हुस्न ज़न रखता हूं करते होंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुरान को छोड़ो। कुरान में सूरह फुरकान में अल्लाह ने फरमाया क़ाल रसूल, एक वक्त आएगा क़यामत का दिन जब रसूल अल्लाह की बारगाह में गिला करेंगे, या रब्बी इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरा अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। क्या रसूल फरमाएंगे मेरी उम्मत ने कुरान को? या रसूल अल्लाह, जहां तक हमारा ख्याल है आपकी उम्मत में कौन है जिसके घर में कुरान नहीं? हर घर में कुरान मौजूद है, फिर क्यों ये नौबत आएगी कि पैगंबर फरमाएंगे मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया? सामीने ग्रामी कद्र, कुरान अलमारी की जीनत बनाना और है, जिंदगी की जीनत बनाना और है। आज लगता है कड़ी बातें हैं कुछ, भाई ऐसा भी सुन लिया करें। ये भी हक है ना, भी समझिए कुरान जरूरी है। हमने 2-4 मकासद के लिए कुरान मजीद को इस्तेमाल किया, माफ कीजिए। पहला इस्तेमाल जब कोई दुनिया से चला जाए कुरान पढ़ो, ठीक है पढ़ना चाहिए हमारे अकीदे के मुताबिक। अगर मरने वाले के बाद उसके हिस्से की इबादत की जाए तो उसे सवाब पहुंचता है। कुरान पढ़ोगे सवाब पहुंचेगा, लेकिन ये बात याद रखना कुरान के नुज़ूल का मकसद मुर्दों की बख्शिश नहीं, जिंदों की हिदायत है। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। या दूसरा मकसद कोई बड़ा याद आ जाए, कुरान बेटी को घर से रुखसत कर रहे हैं और अब कुरान याद आ रहे, कुरान लेकर आइए, नया कुरान होना चाहिए ताकि बेटी को कुरान मजीद के साए में रुखसत करे। अच्छी बात है। अच्छा मुझे सवाल का जवाब दे, मेरी माँ बहन तवज्जो फरमाए, ये जो कुरान के साए में आपने बेटी को रुखसत किया है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक रहमतों के साए में जाए, फिर आगे जो उसकी सास उसे नसीब करे वो भी कुरान उसके सर पे रखे, ताकि रहमतों बरकतों के साए में हमारी बेटी हमारे घर में दुल्हन बनकर आए। और बाप को भी फिक्र है जब कुरान के साए में रहेगी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, दुनियावी मुश्किलात नहीं होगी। वो चली गई कुरान के साए में, महीने बाद उसने अब्बा जी को फोन किया, अब्बा जी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता।
جائیے، اچھی خاصی سکھی تھی آپ کے گھر میں، یہ کہاں مجھے بھیج دیا، اس سے اچھا تھا جہنم میں بھیج دیتے۔ یہ معاشرے کے مسائل ہیں نہیں بھائی، میں بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں، ہے مسائل آئے 3 طلاقوں کے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ طلاقوں کا یہ سب پڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں یہ مشکلات آئی؟ ماں نے تو قرآن کے سائے میں بھیجا تھا بھائی، ماں نے تو ادب کے سائے میں بھیجا تھا کہ قرآن کے سائے میں جائے گی، رحمت میں ہوگی، وہاں جا کے مشکلات اور لڑائی جھگڑے، گھروں میں فساد فتنہ۔ یاد رکھنا سامعین گرامی اکرام، اس بیٹی کے سر پہ قرآن لا کے فائدہ ہوگا جو بیٹی اپنی جوانی کو قرآن کے مطابق گزارتی ہوگی۔ ساری زندگی بیٹی نے قرآن کھولا ہی نہیں، بیٹی کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا، بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کے مسائل میں نے قرآن سے کیسے سیکھنے ہیں، بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ مشکلات کا حل قرآن سے کیسے لینا ہے، تو سایہ اس میں کیا کرے گا؟ بھائی مزہ تو یہ ہے نا، ہمارے پن میں، اپنی جوانی میں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اسے قرآن سے اتنی دلچسپی ہو کہ اسے پتہ چل جائے جو بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کون سی آیت میں ہے، اس مسئلے کا حل کون سی تفسیر میں ہے، میں کہاں رجوع کروں گی تو یہ مسئلہ میرے سامنے اس کا حل آ جائے گا۔ اگر یہ پتہ نہیں تو ایسوں کو قرآن کا سایہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف الماری کی زینت بنانے کی کتاب۔ قرآن سے وہ لگائیے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن پکڑیں گے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے، یہ نبی کی گارنٹی ہے۔ اور اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا اور جو قرآن لے اور علی کو چھوڑ دے، لوگوں نے علی کے مقابلے میں قرآن کو نیزوں پہ رکھا تھا۔ ہمارے نزدیک توجہ، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حق کی پہچان قرآن ہے، فرمایا حق کی پہچان علی ہے۔ اگر قرآن علی کے دشمن کے ہاتھ میں ہو تو نہ دینا، علی کے ہاتھ میں ہو تو دے دے۔ حق وہاں ہے جہاں علی ہے۔ اور کیا کہنے فرزند رسول کے، گھر کٹ گیا مگر موقع نیزہ پہ تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑا۔ زمانے کو بتا دیا ہمارے جسم ہم سے جدا کر سکتے ہو، قرآن ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ بس اہل عذاب پیغام پہنچ گیا، آج کا پیغام یہ لے جائیے، قرآن اور اہل بیت دونوں ہدایت کے سرچشمے ہیں، اور دونوں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آج پرسہ دینا ہے اس ماں کو جس کا ایک ہی سہارا بچ گیا تھا۔ دعا کرو کوئی خاتون جوانی میں بیوہ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر اس کا جوانی میں شوہر مر جائے گا اور اس کا ایک بیٹا ہو، اسے زندگی کی امیدیں بیٹے سے ہوتی ہیں، اور یہی دعا کرتی ہے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، یہی میری زندگی کا سہارا ہے، یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ آؤ مل کے کہیں اے قاسم کی اماں، تیرا اپنا مقدر تھا، تو نے جوانی میں شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، تو نے بڑھاپے میں اپنے جوان کے لاشے کے ٹکڑے دیکھے۔ 28 رجب کو یہ بی بی چلی ہے مدینے سے، ایک کمائی لے کے چلی ہے۔ بی بی رباب گئی تھی نا، اس کے بچے بھی ساتھ تھے، اس کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ بی بی ام لیلا گئی تھی، جوان بھی ساتھ تھا، شوہر بھی ساتھ تھا۔ یہ ام فروا وہ ہے جس کی ساری امیدیں قاسم سے وابستہ تھے۔ یہ مدینے سے نکلی، آ گئی کربلا میں۔ یہ آنے والی ہے شب عاشور 2 دن کے بعد۔ شب عاشور ہر خیمے کا منظر یہ تھا، ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ کوشش کرنا کل پہلا شہید تو ہو۔ ایک کونے سے آواز آ رہی تھی اکبر کوشش کرنا پہلا شہید تو ہو۔ یہ قاسم کی ماں 13 سال کے جوان کو کبھی کنگھی کرتی تھی،
मुझे बताओ कितना बच्चा होता है 13 साल का? अरे बच्चा है, अभी तो जवान भी नहीं हुआ कासिम। कभी कंघी करती थी, कभी चेहरा साफ करती थी और कहती थी कासिम ये याद रखना मैं सैयद ज़ादी नहीं हूँ। कासिम कुर्बानी ऐसी पेश करना, अपनी दादी के आगे मुझे शर्मिंदा न करना। अज़ादारों सुबह आशूर शुरू हो गया। हसन का यतीम इजाजत लेने के लिए अपने चचा के पास आया। चचा जान इजाजत है मैं भी मरने के लिए चला जाऊं? इमाम ने कासिम को सर से लेके पांव तक देखा और रो के फरमाया कासिम मुझे बता मैं कैसे भेजूं, तू मेरे भाई की निशानी है। अरे मैं जब भी दिल चाहता भाई को देखूं मैं तुझे देख लेता था। अज़ादारों एक मर्तबा तड़पा कासिम नौशा हसन का यतीम और कहने लगा चचा क्या मुझे मरने की इजाजत नहीं मिलेगी? क्या मेरा शहीदों की फहरिस्त में नाम नहीं है? इतना कहना था। मज़लूम करबला ने फरमाया कासिम शहीदों की फहरिस्त में तो मेरे असगर का भी नाम है। बेशक हाशमी था, 13 साल का था, मगर हलाली खून था, अबू तालिब का पोता था। कहने लगा चचा असगर तो मैदान में भी नहीं जा सकता, क्या जालिम तेरी कुफियों के खेमे में आएगा? ये तड़का सोच के मैं कहूँगा कासिम अभी तूने सोचा था तू जा शामी कूफी, तू जा तेरी कुफियों के खेमे, जरा शामे गरीबों में आ जाओ, तेरी माँ के खेमे में आ जाएंगे और किसी के हाथ में ताजिया न हो। इमाम ने फरमाया नहीं कासिम जालिम खेमे में नहीं आएंगे, मैं असगर को हाथों पे उठा के लेके जाऊंगा, ये असगर भी शहीदों की फहरिस्त में आ जाएगा। अज़ादारों काफी देर बातें होती रही, इजाजत नहीं मिली। ये दाद अपनी बेवा माँ के पास आया। माँ ने कहा कासिम अभी तू मकतल में नहीं गया? कासिम अकबर का लाशा भी आ गया, कासिम ज़ैनब के 2 लाल भी आ गए, कासिम अभी तक तू मरने नहीं गया? अज़ादारों मेरा सलाम करबला की माँ को। रो के कहने लगा अम्मा चचा की जानिब से इजाजत नहीं मिल रही। ये जुमला सुना बीबी को एक वक्त याद आया। 28 सफर की रात थी, हसन को जहर मिली थी। हसन रोते रोते उम्मे फरवा के हुजरे में आए थे और फरमाया था कासिम की माँ मेरे कासिम को मेरे सीने पे लटा, मेरा जिगर फट रहा है। 3 दिन का कासिम, 3 साल का कासिम माँ ने अपने शोहर के सीने में लटाया। एक मर्तबा तड़पा और कहने लगा अम्मा मुझे कौन से गर्म बिस्तर पे सुला दिया है? बीबी ने फरमाया नहीं कासिम ये गर्म बिस्तर नहीं है, ये तेरे बाबा का सीना है। उस वक्त हसन अमीर ने फरमाया था उम्मे फरवा कागज कलम लेके आ मैं एक तावीज लिख लूं। अज़ादारों वो तावीज लिखा गया और उसमें लिखा था जब कभी मुश्किल पेश आए मेरे हिस्से का ये तावीज खोल देना। अज़ादारों वो कासिम के बाजू पे बांध दिया और पूरे हजरात रो रहे हैं, तुम्हारे जवान बेटे भी हैं, जब बेटा घर से निकलता है तुम उसके बाजू पे तावीज बांधते हो, क्यों बांधते हो? यही ना मेरा बेटा दुश्मनों से बच जाए, मेरे बेटे को मौत न खा जाए। अज़ादारों ये वाहिद कायनात का बाप था, लोग तावीज बांधते हैं बेटा बच जाए, हसन बांध रहे थे बेटा मर जाए, हुसैन के रास्ते में शहीद हो जाए। अब बीबी को वो वसीयत याद आई, कासिम के बाजू से तावीज बांधा। अब माँ सवाली बन के इमाम वक्त के खेमे में आई, अपना 13 साल का लाल हाथों पे लिया और रो के कहती थी मेरे आका क्या मेरे कासिम को इजाजत नहीं मिलेगी? क्या मेरे सआदत से महरूम रहेगी? जब भाभी उम्मे फरवा को आते देखा ना हुसैन एक मर्तबा उठ खड़े हुए, फरमाया बीबी मुझे बुला लेते, मेरे होते हुए ज़ाहमत क्यों की? फरमाया मेरे मौला ये एक तावीज़ दे
دینے آئی ہوں، اگر دل چاہے تو اجازت دے دینا۔ اب غریب نے جب تعویذ کھولا اور لکھا تھا بھیا حسین کربلا میں میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا، یہ جملہ پڑھا، غریب نے قاسم کو دیکھا، پھر تعویذ کو دیکھا، رو کے کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادار اور روایت کے جملے ہیں، کسی کو بھی الوداع کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے، لیکن جب قاسم کو ودا کرنے لگے نا، چچا نے بھتیجے کی باہوں میں باہیں ڈالی، بھتیجے نے چچا کی باہوں میں باہیں ڈالی، ایک چیخ نکلی فرزند زہرا کی اور کربلا کی زمین پہ گر گیا حسین۔ ہائے غربت حسین کے دن آ رہے ہیں، آزاداروں تیاری ہو گئی، فرمایا قاسم جا اپنی ماں کو الوداع کر، 13 سال کا خوبصورت جوان حسن کا یتیم جب امام نے گھوڑے پہ سوار کیا نا، روایت کے جملے اتنا چھوٹا قد تھا، پاؤں رکابوں تک نہیں آتے تھے، اب امام نے تحت الحنک باندھنا شروع کی۔ آزاداروں تحت الحنک کا سرا جب یہاں سے جوڑا نا، اس کے بعد امام نے دونوں سروں کو کھول دیا اور قاسم نے کہا چچا پہلے تو ہر شہید کا سرا مکمل کرتے تھے، آج دونوں سروں کو کیوں لٹکایا؟ امام نے فرمایا قاسم یہ یتیموں کی نشانی ہے، کیا پتا دشمن تجھے یتیم سمجھ کے نہ کھائے۔ اجرکم اللہ 13 سال کا جوان گھوڑے پہ سوار ہوا، بے شک 13 سال کا ہے مگر حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ آؤ ہاشمی جوان کی جنگ دیکھو، امام ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، زینب کبریٰ خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی، ام فروا نے مصلی بچھایا، حسین دیکھ رہے تھے، عباس دیکھ رہے تھے، قاسم جنگ کر، قاسم اللہ کے حوالے۔ آزاداروں مجھے معاف کرنا، ایک ملعون آگے آیا، اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے کہا بچہ ہے میں خود مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ قاسم نے فدار کر دیا، جب دوسرا بیٹا آیا قاسم نے واسی میں جمع کیا، 4 بیٹے جب مر گئے، یہ کمینہ کہتا ظالموں اسے بچہ نہ سمجھو، یہ ہاشمی خون ہے، سارے مل کے حملہ کرو۔ اب مجھے معاف کرنا، 13 سال کا بچہ گھوڑے کے زیر میں چاروں طرف سے ظالم آئے، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، 13 سال کا قاسم گھوڑے کے زیر میں تڑپا اور کہتا تھا یا اللہ چچا میری مدد کرو، اور چچا میں زیر سے گر گیا۔ آزاداروں حسین خیمے سے نکلے اور آواز آئی قاسم مجھے صدا دے، اور میرا لال کہاں ہے؟ آزاداروں ایک جملہ ایسا ہے جو امام نے اور کسی کی لاش پہ نہیں کہا، لیکن جب قاسم کے لاشے پہ آئے اور فرمایا قاسم تیرے چچا پہ کتنا شاق گزرا، تو نے کب کا بلایا اور میں نے آنے میں دیر کر دی۔ اور جب حسین میدان میں آئے ظالموں کو پتا چلا شاید حسین حملہ کرنے لگا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا دائیں کے گھوڑے بائیں کو بھاگے، بائیں کے گھوڑے دائیں کو بھاگے، اللہ جانے قاسم کے لاشے کا کیا ہو گیا۔ امام نے جب لاشا اٹھانا چاہا قاسم کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، سید ابن طاؤس نے لکھا ہے اتنا لٹک گیا تھا لاشا، جب امام نے اٹھایا تو شانے کے اوپر تھا اور پاؤں زمین پہ خط بنا رہے تھے۔ اجرکم اللہ کبیا بلند کرو، میں آخری منزل تک آ گیا۔ قاسم کو لے کے خیمے میں آئے اور فرمایا میری بہن زینب قاسم کی اماں کدھر ہے؟ ہر بی بی آ گئی مگر قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جب کچھ نے خیمہ میں دیکھا مصلی پہ بیٹھی ہے، سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی ہے شکرا شکرا امام
کی ہے. رو کے کہنے لگی مولا کیا قاسم نے شہادت نہیں دی؟ فرمایا فروا جیسے تیرا بیٹا شہید ہوا ایسے کوئی بھی شہید نہیں ہوا. اب امام نے فرمایا فروا میں قاسم کو گنجے شہداء میں لے کے جاؤں گا. امام نے قاسم کا لاشا اٹھایا وہاں لے کے آئے جہاں علی اکبر کی لاش تھی. جہاں اکبر کا لاشا جہاں قاسم کا لاشا درمیان میں ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. میرا جنازہ ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا منہ کیا آسمان کی طرف. میرا اللہ میں غریب ہو گیا اور میرا اللہ میرا اکبر مارا گیا اور میرا اللہ میرا قاسم مارا گیا. یہ حسن کے یتیم کا جنازہ سارے گنڈا لو کہ ان میں فروا کے نام کا جنازہ اور تیرا سارا شہید ماتم حسین. Gana